السلام علیکم ناظرین، آج کی کہانی ان لوگوں کے نام جو سمجھتے ہیں کہ بڑا گھر ہونا ہی سکون ہے، لیکن کبھی کسی تنگ گھر میں رہنے والے غریب باپ کی مجبوری نہیں دیکھی۔ آج کی کہانی ایک ایسے شخص کی ہے جس نے اپنے گھر کا آدھا حصہ صرف اپنے والد کے علاج کے لیے بیچ دیا، اور اب بارش کے دن میں اپنے ہی گھر میں بیٹھنے کی جگہ نہیں ملتی۔ بارش کا وہ کمرہ، رات کے تقریباً 11 بج رہے تھے۔ باہر موسلا دھار بارش نے پورے محلے کو ڈوب دیا تھا۔ چھت کے ایک کونے سے پانی تیزی سے ٹپک رہا تھا، بالٹیوں میں پانی بھر چکا تھا اور اب رکھنے کے لیے کوئی برتن باقی نہ تھا۔ دروازہ کھلا۔ سعید اپنے دونوں بیٹوں احمد اور فہد کے ساتھ فیکٹری سے پوری طرح بھیگا ہوا گھر میں داخل ہوا۔ جیسے ہی اندر آیا، سامنے کا منظر دیکھ کر رک گیا۔ ایک طرف اس کی تینوں بھابیاں چولہے کے پاس کھانا بنا رہی تھیں، دوسری طرف اس کی ماں بارش کے زور سے گھبرائی ہوئی بستر پر لیٹی تھی، اور باقی ایک کمرے میں اس کی دونوں بہنیں پڑھنے کی کوشش کر رہی تھیں، جبکہ چھوٹے بچے شور کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ سعید نے ایک لمبی سانس لی۔ ارے اللہ، ہم تینوں کہاں بیٹھیں؟ پورے گھر میں جگہ ہی نہیں۔ اسی وقت سعید کی بیوی حلیمہ آگے آئی، چہرے پر تھکن مگر لہجہ نرم۔ آ جائیں سعید، آپ باہر لان میں بیٹھ جائیں، بارش تھوڑی رکے تو میں چارپائی بچھا دوں گی، مرد باہر کھا لیں گے، عورتیں اندر ہی کھا لیں گی۔ سعید نے بھیگی قمیض نچوڑی۔ احمد اور فہد دیوار سے لگ کر کھڑے تھے۔ سعید کے بھائی کی بیوی نزہت کھانا لے کر باہر آئی۔ بھائی جان، برا مت مانیے گا، گھر چھوٹا ہے، سب کو تکلیف ہو رہی ہے۔ سعید مسکرا دیا۔ میں کسی بات کا برا نہیں مانتا نزہت، گھر چھوٹا ہو تو دل بھرے رکھنے پڑتے ہیں، بڑا بیٹا حقیقت پوچھ لیتا ہے۔ بارش اور تیز ہو گئی۔ نیچے رکھا بلب بار بار بجنے لگا۔ اچانک فہد نے سوال کر دیا، ابو، ہم اتنے چھوٹے گھر میں کیوں رہتے ہیں؟ بارش میں تو ہمارے پاس بیٹھنے کی جگہ بھی نہیں ہوتی۔ سعید کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ احمد بھی خاموشی سے جواب سننے لگا۔ سعید آہستہ سے بولا، بیٹا، جب تمہارے دادا بیمار تھے نا، تو ان کے علاج کے لیے ہم نے اپنا آدھا گھر بیچ دیا تھا۔ اگر وہ نہ بیچتا تو آج تمہارے دادا زندہ نہ ہوتے۔ احمد نے حیران ہو کر پوچھا، تو ابو، ہم نے قربانی دی تھی نا، پھر ہمیں اتنی مشکل کیوں ہوتی ہے؟ سعید نے اس کے بال سہلائے۔ قربانی کبھی بربادی نہیں لاتی، اللہ اس کا بدلہ ضرور دیتا ہے، بس وقت تھوڑا سخت ہے۔ اتنے میں اندر سے حلیمہ کی آواز آئی، سعید، کھانا تیار ہے، بارش رک گئی ہے، آئیں بیٹھ کر کھا لیجئے۔ سعید، احمد، فہد باہر لان میں بیٹھ گئے۔ بارش کی نمی فرش میں بھر چکی تھی، لیکن بیٹھنا مجبوری تھی۔ سعید نے دیکھا گھر کی ساری عورتیں بچوں کے ساتھ اندر کھا رہی تھیں۔ وہ مسکرا کر بولا، دیکھا احمد، اصل زندگی یہی چلتی ہے، خوشی کمروں کے سائے سے نہیں، دلوں کی گنجائش سے ہوتی ہے۔ اگلی صبح معمول کے مطابق پورا گھر اٹھنے ہی والا تھا کہ اچانک بارش پھر سے تیز ہو گئی۔ فیکٹری دور تھی، لیکن پانی کی ٹینکی خالی تھی۔ احمد نے کہا، ابو، ٹینکی پانی سے بھر جائے گی، ورنہ آٹا بھی نہ گوندھ سکیں گی امی۔ سعید دروازے کے پاس گیا۔ زوردار بارش دیکھ کر رک گیا۔ حلیمہ پیچھے سے بولی، سعید، رات کو بھی آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اب اگر بھیگ کر گئے تو بخار پڑ جائے گا۔ سعید نے باہر بارش دیکھی، پھر اپنے گھر کی طرف، اور پہلی بار اسے لگا کہ اس نے اپنے بچوں کو بہت کم جگہ دی ہے، لیکن پھر اس نے حوصلہ کیا۔ دوپہر میں جب بارش کچھ رکی تو اندر سے سعید کی بھابھی نزہت کی آواز آئی، بہنیں اور بچے اندر رہیں گے، مرد حضرات باہر ہی کھائیں، گھر بھیگ جائے گا۔ سعید کے دل میں چبھن ہوئی مگر کچھ نہ بولا۔ احمد نے غصے میں کہا، ابو، یہ ہمارا گھر ہے نا، ہم کیوں باہر کھاتے ہیں؟
سعید نے آسمان کی طرف دیکھا اور بولا، بیٹا، گھر کا مالک وہ نہیں ہوتا جس کا نام کاغذ پر ہو، گھر کا مالک وہ ہوتا ہے جو برداشت کرتا ہو۔ دوستو، آج بھی دنیا میں ہزاروں گھر ایسے ہیں جہاں گھر چھوٹا ہوتا ہے مگر دل بھرے ہوتے ہیں، اور ہزاروں گھروں میں دل چھوٹے ہوتے ہیں، چاہے گھر محل جیسا کیوں نہ ہو۔ اگر آپ کے گھر میں بھی کوئی شخص برداشت کر رہا ہے تو اس کی قدر کیجیے، کیونکہ کبھی کبھی تنگ کمرے نہیں، تنگ دل انسانوں کو جیتنا چھوڑ دیتے ہیں۔